السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، ہم نے ہی نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈرا دو۔ جو سماج بھی اللہ کو چھوڑ دیتی ہے یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے، اس سماج پر اللہ تعالیٰ عذاب کی کارروائی کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سماج سے کہا تھا اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آخرت تو برباد ہوئی۔ دنیا میں بھی شرک کرنے والے سماج کے ساتھ اللہ تعالیٰ الگ الگ کارروائی کرتا ہے۔ بعض قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل صاف کر دیا، قوم عاد، قوم سمود۔ اگر قرآن ان کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہ کرتا تو لوگ ان کو بھول جاتے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے جینے کا موقع دیا مگر ذلت اور رسوائی کے ساتھ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جیسے بنی اسرائیل۔ جو سماج بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، اس سماج پر کم از کم 6 قسم کا عذاب ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنے سماج کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا۔ تو سماج نے نبیوں کا مذاق بنایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری قوم ایک اللہ کو مان لو ورنہ اللہ کی فوج ہے جو تم پر حملہ کر ڈالے گی۔ اللہ کی فوج تو بے شمار ہے، ہوا، مٹی، آندھی، بجلی، گرج، پانی، سیلاب، طوفان، زلزلہ، چیخ پکار، خون، مینڈک، جوں، مچھر، بے شمار اللہ کی فوجیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سألت ربی خمسا، ایک روایت میں فرمایا وسألت ربی ثلاثا، دونوں روایت میں سب سے پہلے نبی نے جس چیز سے پناہ مانگی وہ ہے قحط، کیونکہ قحط ایسی پریشانی ہے جو نبیوں کی موجودگی میں آ گئی ہے۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط کی کارروائی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ دین کا کام کرتے رہیں گے تو بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ قحط کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت میں بارش روک دی جاتی ہے، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، کفار مکہ کے ساتھ ہوا۔ ایک حالت میں غلہ سے بے سود ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں مگر کھانے لائق نہیں رہتی، جیسے فرعون کے دسترخوان میں جو پڑ جاتا، کھٹمل گر جاتا، مینڈک کود جاتا، کھانے کی چیزیں ہیں لیکن کھانے لائق نہیں۔ اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کے فوج کو بھیج دیا، جیسے کورونا کے زمانے میں راجستھان کے علاقے میں سیلاب تو جو ہے ٹڈی کی فوج آئی، سب کچرا ہو گیا، کھانے لائق کچھ نہیں۔
قحط کی تین حالتیں ہوتی ہیں، تو بارش روک دی جاتی ہے، یا غلہ بے سود ہو جاتا ہے، یا وبائی بیماری آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قحط جو ہے یہ وائرل جو ڈیزیز ہے، جو وبائی بیماری ہے، وہ بھی قحط کی ایک شکل ہے۔ قحط میں ہوتا کیا ہے؟ جان کا ڈر، یہ ڈر تھا سب کو، کوئی علاقہ محفوظ نہیں تھا۔ دوسرا ہوتا کیا ہے؟ آمدنی کم ہوتے چلا جاتا ہے، ریسورس کم ہو جاتے ہیں، 80% آفیشیل جاب چلے گئے، جن کا پی ایف کٹتا تھا، جن کا پی ایف نہیں کٹتا تھا جان بچانے کے لیے روڈوں پر ہی نکل گئے۔ کاروبار کا ریشو 100% سیم اسپیڈ پر چلے تو 7 to 8% فائدہ ٹکتا ہے۔ کیا کورونا کے بعد 100% بزنس کھڑا ہے؟ 50% ہے؟ 50% بھی نہیں ہے۔ کتنا ہے؟ 40% ہے؟ 40 بھی نہیں ہے، اور 30%؟ اتنا تو مان لو ہے۔ دلی والے کہتے ہیں 25% بزنس ہے، مارواڑ سماج کے لوگ کہتے ہیں 30%، گجراتی لوگ کہتے ہیں 35%، کرناٹک بھی ایسے ہی ہے، 35% سے 40%۔ 35% تو بزنس ہے، پھر تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم اس مشکل دور سے باہر نہیں نکلے۔ جب گورنمنٹس اپنے ایسیٹس بیچنے کی بات کرتا ہے، جن چیزوں سے حکومتیں چلتی ہیں اس کو داؤ پہ لگا دیا جا رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے مشکل دور میں گزر رہے ہیں۔ حکومت میں جو الیکشن ہوتا ہے اس کو پارٹیوں کے پاس پیسے نہیں تھے، الیکشن آ گیا، ڈیٹ ڈکلیئر ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، تو ساری پارٹیاں مل کر الیکٹرال بانڈ کا جو ہے اسکیم چلائے، سب کو معلوم ہے۔ یعنی پارٹیوں کے پاس پیسے نہیں تھا، اسکیم چلا کر سب لوگ مل کے حکومت کے لیے الیکشن لڑے۔ بہرحال ہم اور آپ جس دور سے ابھی بھی گزر رہے ہیں وہ اچھا جو ہے، قحط کے دور سے ابھی بھی ہم پورا نکلے نہیں ہیں۔ قحط کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ شرک کیوں؟ جو ہم نظر انداز کرتے رہے، ارے غیر مسلم شرک کرے گا تو ہمیں کیا ہوگا، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کشتی کے یہ بھی سوار ہیں، شریک ہیں، نیچے یہ لوگ سوراخ کریں گے، کیا اوپر کے لوگ نہیں ڈوبیں گے؟ سب مل کے ڈوبیں گے۔ شرک کی وجہ سے قحط کی کارروائی ہوئی ہے قوم نوح پر، قوم فرعون پر، اور جب دجال آئے گا اس وقت بھی قحط کی کارروائی ہوگی۔ یعنی شرک سب سے بڑی وجہ ہے قحط کی۔ اور دوسری بڑی وجہ زکوٰۃ میں چوری۔ اگر ہم زکوٰۃ میں چوری کریں گے رحمت کے بادل کو روک دیا جائے گا، بارش ہوگی تو بھی نقصان دہ ہوگا، بارش ہوگی بھی تو نقصان دہ ہوگا۔ آپ ہر سال سنتے ہیں بنگال بہار سے لوگ آتے ہیں، سیلاب زدہ علاقہ ہے، میں نے سروے کیا وہاں بار بار کیوں ہوتا ہے؟ 80% مسلمان وہاں کے زمین کے جو کسان ہیں زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو رحمت کی بارش نہیں ہوتی ہے وہاں، جو بارش بھی ہوگی تو نقصان دہ ہو جائے گا۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے قحط کی۔ تیسری بڑی وجہ ڈیٹینشن کی پالیسی۔ ڈیٹینشن یہ لفظ آپ نے کہیں سنا ہے؟ جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ جب فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو سیکنڈ سٹیزن شپ کی پالیسی پہ ڈھکیلنے پر کام کیا تو فرعونیوں پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ جب مصر والوں نے بغیر گناہ کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا تو مصر والوں پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ جب شعب ابی طالب میں اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماج سے بے دخل کرنے کا سسٹم ڈیولپ کیا گیا تو نبی کی بد دعا کی وجہ سے مکے والوں پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ جب اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی سماج سے کاٹنے کا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو بھی قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں کس شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھیں ہمیں تو نہیں معلوم۔ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ NRIC کی پالیسی، CAA جو بولتے ہیں نا NRIC، بالکل کھلی کتاب ہے۔ باقی برما میں روہنگیا مسلمان کے ساتھ، سری لنکا میں مسلمانوں کے ساتھ، ترکی میں عربی نسل مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان اور چین مل کر اوئغور عربی نسل مسلمانوں کے ساتھ جو ڈیٹینشن کی پالیسیاں چلائے، یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو سعودی کو عقل دیا، ورنہ کورونا سے پہلے انہوں نے بھی قطر کے ساتھ کیا پالیسی چلا رکھی تھی؟
جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے، اور قحط عذاب نہیں ہے۔ عذاب اگر ہوتا تو نبیوں کی موجودگی میں نہیں آتا، اور نہ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اللہ جیسے تو نے یوسف کے ساتھ 7 سال کے قحط سے مدد پہنچائی، میری بھی مدد کر دے۔ اگر قحط عذاب ہوتا تو نبی یہ دعا نہیں کرتے۔ قحط اصل میں ایمان والوں کے لیے راحت کا پیغام لاتا ہے۔ قحط کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا دی۔ قحط کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کا راستہ کھول دیا۔ قحط کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ قحط ایمان والوں کے لیے راحت کا پیغام لاتا ہے۔ جیسے NRIC کو لاگو ہونے ہی والا تھا 2020 میں 1 اپریل کو، وہ لاگو ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ ڈیٹ لکھ کر رکھیے، سب اپنی زندگی کے اہم واقعات ہیں۔ 23 ستمبر، 23 تاریخ 11واں مہینہ 2023 کی رات سے NRIC لاگو ہو چکا ہے۔ آپ مانے نہیں مانے، یہ تو ہو چکا ہے، یعنی اس کے بعد جو بھی پیدا ہوگا سب کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ کمپلسری ہے۔ اب نہیں ہوا کر کے بولنے سے نہیں ہوتا ہے، سب ہو چکا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کورونا سے پہلے یہی قانون لایا جا رہا تھا، کتنی پریشانی تھی۔ کورونا کے بعد وہ قانون لاگو ہوا، کوئی پریشانی آئی؟ تو جو قحط کی کارروائی ہوتی ہے اصل میں ایمان والوں کے لیے راحت کا پیغام لاتا ہے۔ تو ایک میٹھی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، جہاں ایمان والوں کے لیے راحت کا پیغام آتا ہے، وہیں جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے قحط کسی بڑے عذاب کی دھمکی ہے۔ قحط کے بعد قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ قحط کے بعد قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ کفار مکہ کو بدر کے میدان میں بعد میں چن چن کر مارا گیا، پہلے ان پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ قحط اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظالموں کے لیے آگے بہت سخت دن آنے والے ہیں۔ کسی بھی سماج پر عذاب ظاہر ہونا ہوتا ہے تو ان کے اندر 3 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ بڑوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پورا سماج بگڑتا ہے۔ جب پورا سماج بگڑتا ہے تو اس بگڑے ہوئے سماج پر عذاب کا آنا حق ہو جاتا ہے۔ آپ کا موبائل ہے، گم جائے تو آپ سائبر کرائم میں جا کے FIR کرا دے، رائٹنگ میں لے لے، تو سائبر ڈپارٹمنٹ کا ایجنسی کا جو سسٹم اتنا فاسٹ ہے، آپ کو 24 گھنٹے میں بتا دے گا آپ کا موبائل کہاں ہے۔ ابھی ہمارے ہاں رائچور کے ایک مولوی صاحب مالیگاؤں سے سند لینے گئے، راستے میں فون سوئچ آف ہو گیا، وہاں بھی نہیں پہنچے، گھر بھی نہیں پہنچے، جا کر سائبر میں اپلائی کیے تو سائبر والوں نے کہا کہ تمہارا جو آدمی ہے وہ آپ کا موبائل یہاں تک استعمال کیا تھا، وہاں جا کے تلاش کرو۔ جا کر دیکھتے ہیں موبائل تو نہیں ملا، لیکن وہ بچے کی لاش ملی، موبائل چھین کر ٹرین سے ڈھکل دیا۔ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ اتنا فاسٹ ہے، موبائل کا کرائم برانچ اتنا زبردست اسٹرانگ ہے، کیا یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایجوکیشن کے نام پر ہمارے بچوں کے فون میں پورنوگرافی کے اپلیکیشنز فری آف کاسٹ ملتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم؟ گندی فلمیں ملتے نہیں معلوم؟ آدمی کو اگر کوئی گنڈا آیا لے کر چلا گیا، کیا بول کر سار بلا رہے ہیں، وہ وردی میں آیا، گنڈا ہے، پولیس والا ہے، کوئی ضروری نہیں، پوچھنے کا ٹائم بھی نہیں رہتا۔ اطراف کے لوگوں کو ڈاؤٹ ہو گیا، جا کر اس آدمی کی فوٹو پکڑ لی جو گنڈا لے کے جا رہا تھا، فوٹو پکڑ لیے، محلے کے 4 لوگ جا کر FIR رائٹنگ میں دے دی۔ ایک دن دیکھیں گے صاف کر کے بولے تو نہیں، صاف لکھ لیجیے آپ، 4 آدمی گلی کے محلے کے لوگ جا کے FIR کر دیے کہ ہمارا آدمی گم گیا ہے۔ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ اتنا فاسٹ ہے، آپ کو 48 گھنٹے میں بتائے گا کہ آپ کا آدمی کہاں ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے یا کسی گنڈے کے ہاتھ میں ہے یا اس کو کورٹ میں پیش کریں گے، جو بھی ہے آپ کو 48 گھنٹے میں بتانے کی اسٹرنتھ ہے، اتنا زبردست ہمارا ایجنسی ہے۔ کیا یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے گلیوں میں چرس اور گانجے کا کاروبار ہوتا ہے؟ نہیں معلوم؟ ہمارے محلوں میں عورتیں کالا دھندا کر رہی ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم؟ جب سماج کا بڑا بگڑتا ہے، پورا سماج بگڑتا ہے،
جب پورا سماج بگڑتا ہے تو عذاب کا آنا حق ہو جاتا ہے۔ ایک علامت تو ویسے بھی ظاہر ہو گئی۔ دوسری علامت انا تطیرنا بکم، اپنے گناہوں کی نحوست سامنے والے کے سر پہ ڈال دینا۔ قوم شعیب نے کیا کیا؟ شعیب علیہ السلام سے کہا جب سے تم ہمارے بازار میں آئے ہو ہمارا بازار بیٹھ گیا ہے۔ کیا نبی کے بازار میں آنے کی وجہ سے نحوست آتی ہے؟ یاسین، سورہ یاسین میں 3 رسولوں کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا، تو گاؤں والوں نے کیا کہا؟ انا تطیرنا بکم، جب سے تم ہمارے گاؤں میں آئے ہو نحوست آ گئی ہے۔ کیا رسولوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے؟ اپنے گناہوں کی نحوست جب کوئی قوم سامنے والے کے سر پہ ڈال دیتی ہے، اس قوم پر بھی عذاب کی کارروائی کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے لیے کورونا کی پریشانی کس کے سر پہ ڈال دیے؟ تبلیغی جماعت والے کے سر پہ ڈال دیے۔ اور انٹرنیشنل لیول میں کس کو بدنام کر دیے؟ چائنا وائرس کو۔ چائنا میں جو وائرس ملا تھا وہ ڈیلٹا وائرس تھا۔ چائنا میں جو وائرس ملا تھا وہ ڈیلٹا وائرس تھا، اور ڈیلٹا وائرس انڈیا کا تھا، یہاں سے گیا تھا۔ اپنی پریشانی کس کے سر پہ ڈال دیے؟ سامنے والے کے۔ جب کوئی قوم یہ جرم کرنے لگے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ تیسرا جرم جو ظاہر ہوتا ہے کسی بھی قوم پر ہلاکت ہونا ہے تو وہ کیا ہے؟ ھذا عارض ممطرنا، قوم عاد نے کہا یہ عذاب کے بادل تھوڑی ہیں، ان کے نبی نے کہا یہ عذاب کے بادل ہیں، اشارہ ہے توبہ کر لو۔ قوم عاد نے کہا یہ عذاب کے بادل نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے اپارچونیٹیز ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان کی باتیں نہیں ہیں۔ ایسی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ جیسے کورونا کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر کیا کر دیا؟ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ کسان کے لیے نئی پالیسی بنائی گئی، ایجوکیشن کی نئی پالیسی بنائی گئی، الیکشن کی نئی پالیسی بنائی گئی، یہاں تک کہ قانون بنانے کا جو پاور تھا یا تو پارلیمنٹ کو تھا یا کورٹ کو تھا، سپریم کورٹ کو تھا، یہ پاور انہوں نے کس کو دے دیا؟ کلکٹر کو دے دیا۔ ٹیمپرری بیس پر لوکل ایشوز کو فائٹ کرنے کے لیے کلکٹر قانون بنا سکتا ہے۔ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، مسلمان جانتے نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 4.5 لاکھ گورنمنٹ امپلائیز ناگپور جمع ہو گئے۔ کلکٹر راج لا لیا جائے گا تو ان کی نوکریاں داؤ پہ لگ جائیں گی۔ کلکٹر کے ذریعے سے سائن ہوگا، کلکٹر سینکشن کرے گا کس کو نوکری میں رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے۔ اس اندیشے کے تحت 4.5 لاکھ لوگ پہنچے گئے۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے یہ بھی ہوا تھا کر کے؟ بھلے تم جو حکومت ہے کس کے مشورے سے کام کر رہے ہو؟ یہ شیطانوں کے مشورے سے کام کر رہے ہو۔ چلے شیطانوں کے مرکز پہ ہی جا کر کیا کر دیں گے؟ پروٹیسٹ کریں گے۔ 4.5 لاکھ لوگ، بھیڑ نہیں تھی، کیڈر بیس لوگ تھے۔ غلطی سے کسی کا کار پھنس گیا تو رپورٹر جو ہے آیا، بولا اس کو جلا دو کار کو، اچھا نیوز جائے گا۔ تو اس کی ویڈیو بنا کر FIR کر دی۔ بولے دیکھو ہم یہاں صرف ڈرانے کے لیے آئے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو مان کر یا آرگنائزیشن کے لوگ جو RSS ہیں رجسٹر کروا لے، یا نہیں تو دیش چھوڑ کر جائے، صرف یہ بولنے کے لیے آئے تھے، ہم دنگا ہنگا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ رپورٹر کو بھی FIR کرائے، اس چینل کو بین کرنے کا بھی ڈیمانڈ کی۔ بھیڑ نہیں تھی، وہ بتانا چاہ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ آئے تھے وہاں۔ تو کانسٹیٹیوشن کا بنانے کا پاور جب ان کو دے دیا گیا، یہ سب غلطیاں انہوں نے کی ہیں، یہ سب غلطیاں انہوں نے کی جو ہے کسی بھی قوم پر عذاب آنے کی علامتیں ہیں۔ تو اس قوم پر کبھی بھی عذاب کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں جو غلطیاں کر رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس سماج پر کبھی بھی عذاب کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ قوم پر عذاب نہ آئے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے، سمجھے نا؟ بادل کا ٹکڑا نبی دیکھ لیتے تو سجدے میں گر جاتے، سورج کو گرن لگتا صحابہ کو جمع کر لیتے، چاند کو گرن لگتا صحابہ کو جمع لیتا، الصلاۃ الجامعہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، جمع کر دیتے۔ شرک اتنا واضح ہے، گناہ ہے، کبھی بھی سماج پر عذاب کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو بچایا جائے۔ اس پاکیزہ مقصد کے ساتھ ہم دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ کام کرنے کے 4 پوائنٹ پالیسی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
اس میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے کیجیے، انشاءاللہ کریں گے۔ آپ اپنے غیر مسلم دوستوں کے 10 آدمی کی فہرست بنا لیجیے، بنا کر اس میں سے کون آپ کی بات کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے اس کو چیک کیجیے۔ کیسے چیک کریں گے؟ آپ اس کے بال بنے ہوئے نہیں ہیں، اس کے کپڑے بے ڈھنگے ہیں، وہ ناخن برابر نہیں رکھا ہے، اس کو نصیحت کیے اور دوسرے دن وہ بن کر آیا، آپ کی بات کی عزت کر رہا نہیں کر رہا ہے؟ 10 آدمی پر تو آپ کو کام کرنا ہی ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ 10 دوستوں پر آپ کو کرنا ہی ہے، اس میں سب سے پہلے کس پر کام کرنا ہے؟ جو آپ کی بات کی عزت رکھتا ہے۔ کوئی مشکل ہے کیا کام؟ ان پر کام کرنا ہے۔ کیا باتیں رکھنا ہے؟ التوحید اولا، سب سے پہلے ایک اللہ کے بارے میں بولنا ہے، دوسری باتیں بعد میں بولیں گے، وہ حجاب کا مسئلہ بعد میں، اذان کا مسئلہ بعد میں، UCC کا مسئلہ بعد میں، وقف بورڈ کا مسئلہ بعد میں، سب بعد میں۔ پہلے کیا بات رکھنا ہے؟ اللہ کون ہے وہ سمجھانا ہے۔ ایک اللہ سمجھ میں آ جائے تو سب مسئلے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی بالکل ضعیف العمر ٹرین میں چڑھ نہیں رہا، ہمارا ایک کام تھا پہلے کرتے تھے ابھی چھوڑ دیے، تو کچھ لوگ ٹرین میں چڑھتے بنگلور سے بنگار پیٹ ڈیلی KGF کی ٹرین چڑھتے، صبح میں جو ٹرین ہے اس میں کتابیں بانٹتے ہوئے جاتے، پھر اسی ٹرین میں چیک کرتے ہوئے واپس بھی آتے، اور ٹرین اسٹیشن پہنچنے سے پہلے کہ کون پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بولیے کر بولے تو وہ پڑھتے رہتا نا، جو آدمی پڑھ رہا ہے اس کو اور بھی ڈیٹیل سے بات کرتے، پھر ویسے ہی وہاں سے اسی ٹرین سے واپس آ جاتے، پھر نیا جو بیچ آتا ہے ان کو کتابیں بانٹتے پھر واپس فالو کرتے۔ یہ ہمارا پہلے جو ہے ہر اتوار کا ایک کام تھا، یہ کرتے تھے، ہمارے جو ساتھی ایک دوسرے کام میں لگ گئے۔ تو اس وقت جو ہے ایک آدمی ٹرین میں چڑھ نہیں پا رہا تھا، اتنا بزرگ، ہم تو سمجھے مر ہی جائے گا، گھر بھی نہیں جائے گا، وہ تو جو ہے ہم پکڑ کے چڑھا کے جا کے کرسی میں بھی بیٹھ نہیں پایا، وہیں بیٹھ گیا۔ تو تھوڑا اپنا ایگو چھوڑنا پڑتا ہے، نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، اگر ہم اوپر کھڑ کے بات کریں گے وہ نیچے بیٹھا رہے گا، وہ نہیں جمتا ہے، بازو جا کے بیٹھ گئے، بیٹھ کر بولے کہ چچا انسان کو مرنا ہے، کیونکہ اتنا بوڑھا تو ہو گیا ہے کبھی نہیں جائے گا، اس کو کسی دوسرے بات پر یقین ہونا ہو، موت پر تو یقین رہے گا۔ ہم نے بات شروع کی کہ چچا انسان کو مرنا ہے، تو وہ رو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کہا چچا مرنے کے بعد جنت ہے اور دوزخ ہے، تو روتے ہوئے پوچھتا ہے کس نے دیکھا جنت کو، کس نے دیکھا دوزخ کو، رو بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے کس نے دیکھا جنت کو، کس نے دیکھا دوزخ کو۔ تو ہمیں احساس ہوا کہ پہلے ہم کو توحید بتانا تھا، بعد میں آخرت ہے نا، ہم کہاں سے شروع کیے کہانی؟ آخرت سے شروع کر دیے۔ تو اس کا احساس ہو کر ہم نے کہا کہ دیکھو چچا، آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو بنانے اور چلانے والا اکیلا اللہ ہے، آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جس اللہ پر مسلمانوں کا ایمان ہے نا اس اللہ کو میں بھی مانتا ہوں، سمجھ نہیں آیا؟ تو میں نے کہا وہ اللہ کہتا ہے جنت ہے دوزخ ہے، تو ٹھنڈی سانس لے کر کہتا ہے اگر وہ اللہ کہتا ہے جنت ہے اور دوزخ ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں کیا بتایا، اس سے کیا مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ایک اللہ انسان کو سمجھ میں آئے جو سب مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں، سب مسئلے سمجھ۔ ایک آدمی بولا میں تم سے بات نہیں کروں گا، کیوں؟ تم ہمارے خدا کو کاٹ کے کھا جاتے ہو، 5 منٹ دیں گے، نہیں بولا آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، نہیں بولا، میں بولا آپ کا مہمان، مہمان بولنے سے ان کے پاس بہت عزت ہو جاتی، مہمان ہو بولتے ہی چادر جو تھا اس کے کاندھے میں کسان تھا بچھا دیا، بیٹھ جائیے کر کے بولا۔ وہ ساتھ میں بیٹھتے بیٹھتے بولتا ہے کچھ بھی ہو مذہب کی بات نہیں کریں گے، کتنا سیریس ہے۔ میں پوچھا کیوں بھی مذہب کی بات نہیں کریں گے؟ دنیا میں جو بھی مسائل دکھ رہے ہیں نا سب مذہبی لوگ ہی لڑ رہے ہیں، وہ بات تو صحیح ہے، اس لیے مذہب کی بات نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا کہ تمہارے رب کے بارے میں بات کریں گے، ہمارے رب کے بارے میں ہاں بات کریں۔ جب اللہ کا جب تعارف کرایا گیا، یہ بھی بتانا پڑتا ہے نا کہ آسمان سے اللہ اوتار کی شکلیں نہیں لیتا ہے، ساری باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا اب میں تھوڑا گائے کے بارے میں بتاؤں کیا؟ تو بولا مجھے سب سمجھ میں آ گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ میں بھی گائے کھا سکتا ہوں۔ تو یہ توحید سمجھ میں آنے سے باقی سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو آپ کے 10 آدمی جو آپ کی فہرست تھے اس میں سب سے پہلے جو کام آپ کو کرنا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کو اچھے سے سمجھا لیے تو پھر آخرت سمجھانا ہے، آخرت کے بعد رسول کی ضرورت کیوں ہے، یہ بتانے سے
ایک آپ کی دعوت پوری ہو جائے۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، اتنا کر سکتے ہیں؟ کون کون کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچے کر سکتے ہیں، کون کون کر سکتے ہیں؟ اتنے ہی؟ اگر آپ میں سے کسی کے پاس وہ نہیں ہے، اتنا بولنے کی طاقت نہیں ہے، ایک دوسرا طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آتے، دین بتانا ضروری تھا، تو علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، پکڑ کے لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا۔ یہ آسان ہے نا طریقہ؟ آپ کو دین بتانے نہیں آیا، امام صاحب کے سامنے لا کے کیا کر دینا ہے، امام صاحب بتا دیں گے نا، آپ انشاءاللہ ہو گیا۔ آپ علماء سے کام لینے کا سیکھو، علماء سے کام لینے کا سیکھو۔ پہلے سے بول دو، میرا ایک دوست ہے، ایک لیول تک میں کام کر دیا، اس کا ذہن صاف ہے، ذہن صاف ہے تو لا کر امام صاحب کے سامنے بٹھا، باقی وہ دیکھیں انشاءاللہ۔ اور کچھ زیادہ سوال کر رہا ہے، اس کا بھی جواب آپ کو دینا نہیں ہے، وہ امام صاحب کے پاس ہے۔ آپ بتانا ہے کیا کیا؟ اللہ، جنت، دوزخ اور رسول، قرآن، زیادہ سے زیادہ اتنا بتانا۔ ایکسٹرا کچھ سوالات ہیں ہمارے امام صاحب کے پاس ملو، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ ایک دوسرا بہت آسان طریقہ، پہلا طریقہ آپ خود محنت کرو، 10 آدمی کی فہرست بناؤ، اللہ سے دعا کرو، نام لے لے کر دعا کرو، اللہ میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں، ان کو ہدایت ہے، انشاءاللہ اس میں رزلٹ آئے گا۔ نہیں ہو سکتا وہ 10 آدمی کو باری باری لا کر کیا کرو، امام صاحب سے ملاؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بہت سی ترتیبیں ہو سکتی ہیں، اللہ سے دعا کرو۔ دعوت کوئی بندہ بندایا کام نہیں ہے، الگ الگ اللہ تعالیٰ حکمت الگ الگ لوگوں کو دیتے رہتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر کے نئے نئے حکمتوں کے ساتھ کام کو بڑھاؤ۔ اسی پر آج کی ہماری بات ختم کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ یہاں آپ لوگ 1-2 روز کا 3 روز کا ورکشاپ لگائیے، کیڈر لگائیے۔ ہمارے پاس علماء ہیں جو آپ کو سکھا سکتے ہیں کیسا بولنا ہے، کیا کیا نہیں بولنا ہے۔ اب اپنے امام صاحب سے رجوع کرو، امام صاحب ہمارے شیخ ابراہیم صاحب سے آپ رابطہ کریں گے، ابراہیم صاحب علماء کو بھیجیں گے، دعا کو بھیجیں گے، اپنا قدیم کی ذمہ دار بھی ہیں، آپ ان سے رابطہ کرو، بھیجیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سیکھنا چاہیں گے کام کیسے کرنا ہے، سیکھنا چاہیں گے تو نام لکھائیے، شیخ کے پیچھے پڑ جائیے، علماء کو بلانے کی ذمہ داری انشاءاللہ ان کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خدا تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، اے خدا تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، کھا کے پتھر دے دعا دعوت کا یہ انداز ہے، اے خدا تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، مشعلیں بجھتی نہیں کیوں صبح ہو جانے کے بعد، مشعلیں بجھتی نہیں کیوں صبح ہو جانے کے بعد، مشعلیں بجھتی نہیں کیوں صبح ہو جانے کے بعد، کیا کسی نوزائیدہ انجام کا آغاز ہے، اے خدا تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، دور حاضر کشمکش اور ابتلا کا دور تھا، دور حاضر کشمکش اور ابتلا کا دور تار، دور حاضر کشمکش اور ابتلا کا دور تار، کار دعوت زندگی میں زندگی کا راز ہے، اے خدا تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے،
فتنہ فرعون زندہ ہو رہا ہے آج کل، فتنہ فرعون زندہ ہو رہا ہے آج کل، فتنہ فرعون زندہ ہو رہا ہے آج کل، گونجتی پھر طور سے موسیٰ کی بھی آواز ہے، اے خدا تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، رات میں سجدے اگر ہوں دن میں دعوت کا عمل، یہ شعر گرا کا ہے۔ رات میں سجدے اگر ہوں دن میں دعوت کا عمل، رات میں سجدے اگر ہوں دن میں دعوت کا عمل، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اے خدا تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، سرور عالم کے ہیں یوں تو بہت سے معجزے، سرور عالم کے ہیں یوں تو بہت سے معجزے، سرور عالم کے ہیں یوں تو بہت سے معجزے، ورنہ خود قرآن ہی ثاقب مستقل اعجاز ہے، اے خدا تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، اے خدا تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، کھا کے پتھر دیں دعا دعوت کا یہ انداز ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔